شیطان کو کیسے پیدا کیا گیا؟ عزازیل شیطان کی تاریخ کیا ہے؟ ایک دن عزازیل نے لوح محفوظ پر لکھا دکھا کہ میں شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ اس کو پڑھنے کے بعد 2000 سال تک عزازیل روتا رہا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہا۔ عزازیل نے اللہ سے پوچھا، یا رب، یہ اتنا بڑا شیطان مردود کون ہے جس سے پناہ مانگی جا رہی ہے؟ اللہ نے فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کر کے خدائی احکام کی نافرمانی کی ہمیشہ کے لیے ملعون و مردود قرار دی گئی۔ اب اس کا کام صرف اتنا ہے کہ خدا کی مخلوق کو بہکانے اور اس سے خدا کے مقرر کردہ راستے سے دور لے جائے۔ اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، اے ایمان والو، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے راستے پر نہ چلو، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ ناظرین گرامی، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر اسرار کائنات کو تخلیق فرمایا تو اللہ پاک نے انسانوں کو پیدا کرنے سے پہلے کون سے مخلوقات کو پیدا کیا؟ انسانوں سے پہلے کون سے مخلوقات رہا کرتی تھی؟ اور انسانوں کی خطرناک دشمن شیطان کو کیسے پیدا کیا گیا؟ اس بدبخت کی ماں باپ کون تھے؟ اور اس روئے زمین پر سب سے پہلے شیطانوں اور فرشتوں کے درمیان جنگ کس وجہ سے ہوئی؟ اور شیطان عزازیل سے ابلیس کیسے بنا؟ ناظرین، ان تمام تر سوالات کی جوابات قرآن اور حدیث کی روشنی میں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے، اور ساتھ ہی شیطان مردود کی خوفناک تاریخ کے بارے میں بھی آپ کو بتائیں گے۔ ناظرین کرام، حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے اللہ تعالیٰ نے صرف 2 مخلوقات کو پیدا کیا، ایک ناری اور دوسرا نوری۔ نوری مخلوق فرشتوں کو کہا جاتا ہے، جن کو اللہ تعالیٰ نے نور سے تخلیق فرمایا۔ اس نوری مخلوق کی نسل نہیں بڑھتی کیونکہ اللہ پاک نے اس نوری مخلوق کی جوڑی نہیں پیدا کی، جس وجہ سے فرشتوں کی اولاد پیدا نہیں ہوتے۔ اور دوسری ناری، جن کو آگ سے پیدا کیا گیا، وہ جنات تھے۔ روایت میں آتا ہے کہ جنات میں سب سے پہلے سنون جن کو پیدا کیا گیا۔ اللہ پاک نے سنون جن لڑکی کو بھی پیدا فرما دیا۔ اس طرح اس جن نے اس لڑکی سے شادی کر لی جس سے ان کی نسل ہو بڑھی، اور ایک جنات اتنی زیادہ ہو گئی کہ پوری روح زمین پر پھیل گئی۔ شروع میں ایک جنات فرشتوں کی طرح ہر وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہا کرتی تھی، اور بعد میں کچھ جنات نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنا شروع کر دی اور اللہ تعالیٰ کے حکم کو ماننے سے انکار کر دیا، جس کی وجہ ایک ناری مخلوق اللہ تعالیٰ کی نافرمان مخلوق بن گئی۔ جنات میں سے ایک نامی گرامی جن جس کا نام جلیپا تھے اور اس کی بیوی کا نام تبلیس تھے، یہ دونوں بہت ہی قدوار اور بہادر تھے۔ کہا جاتا ہے کہ جلیپن جن کی شکل وہ صورت ببشر کی طرح تھے، اور تبلیس عورت جس کی شکل بیوی سے ملتی جلتی تھی۔ جلیپا جنم کی سردار تھا، اس کے نام سے بڑے بڑے جنات خوف کھاتے تھے۔ جلیپا اور تبلیس عورت کے ملاپ سے ایک بچہ پیدا ہوا جس کا نام انہوں نے عزازیل رکھا۔ ان جناتوں میں سے پیدا ہونے والا ایک بچہ اپنے والدین کی طرح بہادر تھا۔ روایت میں آتا ہے، حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے 50 سال پہلے یا اس سے بھی زائد کے عرصے زمین پر جنوں کا عروج تھا۔ اس روئے زمین پر ہر طرح جنات ہی جنات تھے۔ یہ جنات بہت زیادہ شریر تھے اور اس زمین کے اندر فتنہ فساد پھیلاتے تھے۔ اس طرح جب جنات نے اس زمین پر فساد پھیلانا اور تباہی مچانا شروع کر دی تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ زمین پر جاؤ اور جنوں سے جنگ کرو۔ اس طرح جب جنات اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے لگی، زمین میں فتنہ فساد برپا کرنے لگی، فرشتوں اللہ تعالیٰ کے حکم سے زمین پر اترے۔ ان فرشتوں نے جنوں کو حکم دیا
اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ زمین میں امن و امان سے زندگی بسر کرو، لیکن جن نے فرشتوں کے بات کو ماننے سے انکار کر دیا، جس کی وجہ سے جنات اور فرشتوں کے درمیان بہت بڑی جنگ ہوئی۔ اس خطرناک جنگ میں عزازیل کے والدین یعنی چلیپا اور تبلیس نے بھی شرکت کی۔ اس جنگ کی اللہ تعالیٰ کے فرشتے جنات پر غالب آ گئے۔ اس جنگ کے اندر بہت سارے جنات مارے گئے، جن میں عزازیل کے والدین بھی شامل تھے، اور باقی جنات کو اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق قید کر لیا گیا۔ ان قیدوں میں عزازیل بھی شامل تھا۔ فرشتے جب ان جنات کو قید کر کے آسمان کی طرف لے گئے تو شیطان بھی ان قیدوں کے ساتھ آسمان پر چلا گیا۔ اس طرح جب عزازیل فرشتوں کے ساتھ آسمان پر چلا گیا تو فرشتوں کو حکم ملا کہ عزازیل کی بہترین تربیت کی جائے اور اس کی اچھی پرورش کی جائے۔ فرشتوں نے عزازیل کو عبادت کرنے کی بہترین طریقوں سے آگاہ کیا، جس کی وجہ سے عزازیل اللہ تعالیٰ کا ایک عبادت گزار بندہ بن گیا۔ اسی طرح عزازیل نے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا شروع کر دی اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بہت بڑا مقام حاصل کر لیا۔ اس دوران عزازیل بہت قابل اور عقلمند بن گیا، اس کے پاس بہت زیادہ علم آ گیا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ عزازیل کو فرشتوں پر استاد مقرر کر دیا۔ عزازیل فرشتوں کو تعلیم اور تربیت دینے لگا اور فرشتے عزازیل کے پاس آتے اور علم حاصل کرتے۔ فرشتے عزازیل کو نیک اور پرہیزگار کہا کرتے تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب بیان کرتے ہیں کہ عزازیل 40,000 سال تک جنت کا خزنجی رہا اور 80 سال تک وہ فرشتوں کے ساتھ رہا اور 20,000 سال تک فرشتوں کو تعلیم اور تربیت دیتے رہا۔ اس کا مقام اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اتنا زیادہ ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ کی سب سے مقرب فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام اور حضرت میکائیل علیہ السلام، حضرت اسرافیل علیہ السلام اور حضرت اسرائیل علیہ السلام بھی عزازیل سے تعلیم اور تربیت حاصل کیا کرتے تھے۔ ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ اس کائنات حقیقی مالک ہے، اس سے کوئی بھی چیز پوشیدہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اس بات کا علم تھا کہ اے عزازیل ایک دن میرے حکم کو جھٹلا دے گا۔ چنانچہ ایک دن عزازیل کا گزر لوح محفوظ کے قریب سے ہوا۔ عزازیل نے لوح محفوظ پر دیکھا جس پر لکھا ہوا تھا کہ میں شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، اور اس تحریر کو پڑھنے کے بعد تقریباً 2000 سال تک عزازیل روتا رہا اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہا۔ عزازیل اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک سوال کرنے لگا، یا رب العالمین، اتنا بڑا شیطان مردود کون ہے جس سے پناہ مانگی جا رہی ہے؟ عزازیل کے سوال کا جواب دیتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے ایک بندے کو اپنی ہر نعمت سے نوازا ہے، وہ بندہ ایک دن میرے حکم کو ماننے سے انکار کرے گا، جس کی وجہ سے اس کی ساری عبادت ضائع ہو جائے گی اور وہ شیطان بن جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کا اے فرمان سننے کے بعد ہر وقت یہ سوچتا رہا کہ وہ شیطان مردود کون ہوگا۔ چنانچہ عزازیل نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ یا رب العالمین، میں اس شیطان مردود سے ملنا چاہتا ہوں۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے عزازیل کو فرمایا کہ تم جلد ہی اس بندے کو دیکھ لے گا۔ اللہ تعالیٰ کا ایک فرمان سننے کے بعد ایک بار پھر شیطان کئی ہزار سال تک اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرشتوں میں اعلان کیا کہ میں زمین پر اپنا خلیفہ مقرر کرنے والا ہوں۔ عزازیل کو جب اس بات کا علم ہوا کہ اللہ تعالیٰ ایک ایسے انسان کو پیدا کرنے جا رہا ہے جس کے پتیلے کو بنانے کے لیے آسمان اور زمینوں سے مٹی کو اکٹھا کیا جا رہا ہے، چنانچہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی پتیلے کو پیدا کیا تو پتیلے کو 40,000 سال تک اسی طرح پڑا رہنے دیا، تو وہ پتیلا 40,000 سال تک اسی طرح پڑا رہا، اس میں جان نہ ڈالے۔ چنانچہ جب فرشتے حضرت آدم علیہ السلام کی پتیلے کے قریب سے گزرتے تو بہت حیرت زدہ ہو کے اس کو دیکھتے، اور جب عزازیل کا گزر حضرت آدم علیہ السلام کی پتیلے کے قریب سے ہوتا تو ایک نفرت کی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام کی پتیلے کو اذیت دیتا۔ عزازیل یہ سمجھتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی خلیفہ بننے کے لائق صرف میں ہی ہوں، اسی وجہ سے وہ حضرت آدم علیہ السلام کی پتیلے کو اذیت دیتا۔
جب عزازیل حضرت آدم علیہ السلام کی پتیل کو مارتا تو اس کے اندر سے مٹی کی کڈنی کی آواز آتے، چنانچہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق فرمایا اور اس کے اندر روح بھی داخل کر دی تو اس دن اللہ تعالیٰ نے سب فرشتوں کو حکم دیا کہ سب میرے پاس اکٹھے ہو جاؤ۔ جب سارے فرشتے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو اللہ تعالیٰ کی حکم دیا کہ میں زمین پر اپنا ایک بندہ پیدا کرنے والا ہوں جو زمین پر جا کر میرے حکم کی تعمیل کرے گا۔ اس وقت فرشتے نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی، یا رب العالمین، ایک بندہ زمین پر جا کر تیرے نافرمان ہو جائے گا، ہم تو ہر وقت تیری عبادت میں مصروف رہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جو کچھ میں دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھ سکتے۔ اس وقت سب فرشتوں کو حکم دیا گیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو۔ تمام فرشتے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کے لیے جھک گئے، لیکن عزازیل نے حضرت آدم علیہ السلام کو بغض اور تکبر کی وجہ سے سجدہ نہ کیا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے اس سے پوچھا کہ تم نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ اس وقت عزازیل تکبر اور غرور میں آ کر بولنے لگا، اے رب العالمین، تم نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اس پتیلے کو مٹی سے پیدا کیا، میں اس مٹی کی پتیلے سے کئی درجے بہتر ہوں۔ عزازیل کی یہ بات سن کر اللہ تعالیٰ نے عزازیل کو وہاں سے نکل جانے کا حکم دیا۔ اللہ تعالیٰ نے عزازیل سے فرمایا کہ یہاں سے چلے جاؤ، تم شیطان مردود ہو چکا ہے، تم پر قیامت تک میری لعنت ہوتی رہے گی۔ اس وقت عزازیل کو اس بات کا علم ہوا کہ لوح محفوظ پر جس شیطان کا ذکر تھا وہ در حقیقت میں ہی ہو۔ اسی طرح جب عزازیل اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی وجہ سے شیطان مردود بن گیا تو شیطان مردود اللہ تعالیٰ سے کہنے لگا، اے رب العالمین، میں چاہتا ہوں کہ مجھے قیامت تک زندہ رہنے کی مہلت دے دو۔ اللہ تعالیٰ نے شیطان مردود کو بات مان لی اور اس کو قیامت تک کی مہلت دی گئی۔ اس وقت شیطان مردود اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگا، میں تیرے بندوں کو تیرے راہ سے بھٹکاؤں گا اور ہر طرف سے تیرے بندوں کو تیرے حکم کا نافرمان بناؤں گا، اور بہت سارے تیرے بندے میرے شکنجے میں آ کر تیرے نافرمانی کریں گا اور گناہوں کے اندر مبتلا ہو جائیں گا۔ اس وقت شیطان مردود کو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تم میرے بندوں کو میرے راہ سے بھٹکائیں گا اور میرے نافرمانی کے اندر مبتلا کریں گا۔ میری رحمت بہت بڑی ہے، میں اپنے کرم اور فضل سے اپنے بندوں کو معاف کرتا جاؤں گا۔ حاضرین، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرو۔